بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ میں شہر لاتور مہاراشٹر سے مفتی محمد جابر رضا مصباحی کرونا کرفیو اور لاک ڈاؤن میں دنیا بھر میں بالعموم اور پورے انڈیا میں بالخصوص جن مشکل حالات کا سامنا ہے وہ کسی پر بھی مخفی نہیں۔ مختلف تنظیمیں، مختلف ادارے اپنے اپنے لحاظ سے ان مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے غریبوں کی مالی امداد، بیماروں کو دوا پہنچانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور ان جیسے بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ان مختلف تنظیموں اور اداروں کے مابین قابل ذکر خالص مذہبی تنظیم سنی بریلوی تنظیم موسوم بنام سنی جمعیت الاحناف اپنے ایک منفرد کردار اور اسلامی شعار کی بنیاد پر اس طریقے سے ابھر کے سامنے آئی کہ جہاں وہ ایک طرف دین و مذہب کی پاسبانی کے لیے ہم آدم تیار ہے، تو وہیں ملک و ملت کے تقاضوں کو بھی بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے۔ تنظیم جہاں اہل باطل، دیابنا، وہابیہ، اہل حدیث وغیرہ فرقہ باطلہ کے لیے دام درم قدم سخن ہر ممکن تدبیر اپنائے ہوئے ہے، وہیں دین کے خطام، علماء اکرام و ائمہ مساجد کے لیے ان مشکل حالات میں مالی تعاون بھی فراہم کر رہی ہے۔ نیز تقریباً میرے معلومات کے اعتبار سے 2 سالوں سے تنظیم ہر ماہ پابندی کے ساتھ عوام اہل سنت تک راشن ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہے اور ان کی مشکلات کو آسان کر رہی ہے۔ اور موجودہ حالات میں تو راشن کے علاوہ اسی تنظیم کے زیر نگرانی کئی دن لنگر عام کا بھی اہتمام ہوا ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات کچھ نہ کچھ دور ضرور ہوئی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ در حقیقت یہ تنظیم خالص مذہبی تنظیم ہے، جس کے قیام کا بنیادی مقصد حنفیت کو فروغ دینا اور غیر مقلدیت وغیرہ فرقہ باطلہ کی سرکوبی کرنا ہے۔ ایک عرصے سے یہ تنظیم اپنے کام میں مصروف ہے اور اپنے ہدف کی طرف رواں دوا ہے اور کامیاب بھی ہے، مگر جب سے اس تنظیم نے شاخ در شاخ نئے منصوبوں کی طرف پیش قدمی کی ہے، تب سے مزید سونے پر سہاگے والا معاملہ اس تنظیم میں وجود میں آیا ہے۔ کئی منصوبے تو آپ پہلے سن چکے ہیں جو تکمیل آشنا ہو چکے ہیں، لیکن کئی منصوبے ایسے ہیں جن کی تکمیل باقی ہے۔ جیسے تنظیم کے ماتحت دینی مذہبی سنی بریلوی مسلک کی تعلیمات کا حامل ادارہ قائم کیا جائے، دارالفتہ کے قیام کو عمل میں لایا جائے، تعلیم بالغاہ کا نظم کیا جائے۔ تو یہ اور جیسے بہت سارے منصوبے ہیں جن کو ابھی مکمل ہونا یا جن کی تکمیل میں بھی وقت بھی لازم ہے اور روپیہ پیسہ بھی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تنظیم جو کام کر چکی ہے، جو فی الحال کر رہی ہے، جو آئندہ کرے گی، تمام کی بنیاد مالی تعاون اور روپیوں اور پیسوں پر ہے۔ اس کے بغیر نہ تنظیم گزشتہ کل کچھ کر پاتی
نہ آج کر سکتی اور نہ آئندہ کر پائے گی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سنیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے اپنے کارنامے اور ہدف کی بنیاد پر یہ تنظیم ایسی نہیں ہے کہ اس کا تعارف پیش کیا جائے، بلکہ خود یہ اپنے کارناموں سے شہرت پا چکی ہے اور اس کے فالورز بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مگر یہ بات تو حقیقت ہے، کام جتنے بڑھیں گے تو رقم بھی اتنی ہی درکار ہوگی۔ اب جب نئے نئے منصوبے تنظیم عمل میں لانے کے لیے سوچ رہی ہے تو اس کے لیے فنڈ بھی لازم ہے، اور جب تنظیم اپنی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنا ذمہ نبھا رہی ہے، ادا کر رہی ہے، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، یعنی اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے تنظیم کا تعاون بھی کریں تاکہ تنظیم اپنے عمل میں سرگرم بھی رہے اور آئندہ جو مقصد اس نے پورے کرنے کی ٹھانی ہے وہ مقصد بھی پورے ہو جائیں۔ اچھا، ایک بات اور، تنظیم کی خوبیاں اور کارنامے آپ سن چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کارنامے اور خوبیاں اسی پر بس ہیں، میں نے چند ذکر کیے ہیں، باقی بہت ساری اور خوبیاں ہیں جو بیان میں نہیں آئی ہیں، لیکن ان تمام کارناموں اور خوبیوں کا صحرا جس عظیم ہستی کو جاتا ہے، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، وہ عظیم ہستی زیغم حنفیت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت عطائے امام اعظم المعروف حضرت علامہ مفتی صوفی محمد کلیم حنفی رضوی زیدہ مجدہ کی ذات والا صفات ہے، جن کے حساس مزاج اور بیدان ذہن کی بیداری ہی نے تنظیم کو اس بام عروج تک پہنچایا اور مسلسل اس کو جاری رکھا، بلکہ آئندہ کے لیے تیز رو بنایا۔ اس تنظیم سے اور آپ کی ذات سے جہاں دین کو فائدہ ہوا ہے، وہیں پر عوام اہل سنت فلاحی اور رفاہی کاموں میں بھی آپ سے تعاون حاصل کر رہی ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ تنظیم کے روح رواں زیغم حنفیت آبائی وطن کے اعتبار سے علاقۂ مہاراشٹر سے متعلق ہے، جو میرا اپنا علاقہ ہے۔ یقیناً اہل مہاراشٹر کے لیے آپ کا وجود اور آپ کا تعلق قابل فخر ہے، اور لگتا تو یوں ہے ان جیسے بیدار دماغ اور بیدار ذہن، حساس مزاج لوگ چند ایک کسی علاقے میں ہو جاتے ہیں تو علاقہ بد مذہبی کے زہر سے بھی محفوظ رہے گا اور دینی تعلیمات سے مالا مال بھی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ میرا علاقے سے تعلق، ہم دونوں کا چونکہ ایک ہی علاقے سے تعلق ہے، اس بنیاد پر آپ سے لگا ہوگا۔ اصل انسان اپنے کاموں سے محبوب ہوتا ہے، ان کے کام ایسے ہیں جو تعلق کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں، ورنہ علاقے کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر دینی معاملات میں مصروف عمل نہیں تو بس ایک دوستانہ تو کہہ سکتے ہیں، دلی لگاؤ سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہاں پر تعلق صرف دوستانی کی حد تک نہیں، دلی لگاؤ کی حد تک ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ دینی معاملات میں اور دینی کاموں میں موصوف کا اور بانی تنظیم، روح روان تنظیم کا ایک خاصا حصہ ہے جو تعلق کو مضبوط بنائے ہوئے ہے۔ دعا تو ہے کہ مولا انہیں تنظیم کو، تنظیم کے کاموں کو
مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اس راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرے، اور تنظیم کے ممبران ان کے لیے مبارکباد کہ وہ لوگ استقامت کے ساتھ بانی تنظیم زرگم حنفیت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کا شانہ بشانہ یا ان کی نگرانی میں رہ کر دینی کاموں کو انجام بھی دے رہے ہیں اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنظیم کو نظر بد سے اور ہر پریشانی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔